اللہ تعالیٰ کی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین وصحابہ المطہرین وابنه الغوث العظم الجيلاني محي الدين وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله البصير القدير وصدق رسوله البشير النذير والحمد لله رب العالمين. لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حصول نجات کے لیے اور درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، آج یہ 11واں جلسہ ہے حضور سرکار سلطان الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں. تمام ارکان مبارکباد کے لائق ہیں کہ اس دور پرفتن میں سلطان الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر جمیل کی محفل کا انعقاد کر کے اپنی غلامی کا ثبوت پیش فرمایا، اور اب تعالیٰ ہم سب کی حاضریوں کو قبول فرمائے. اس محفل نور کو ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے. میں نے کل کربلا کا وہ مختصر سا خونی منظر آپ کے سامنے پیش کیا تھا. آج اسی کا
مابقیہ حصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن حسب معمول نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ اشعار سماعت فرما لیجیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کی مقدس نعت پاک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفرما کر، باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفرما کر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پر اس بلا میں میری بلا، پر اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارنا نہیں، او کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، او کمال حسن حضور ہے۔ درود شریف صلی اللہ علیہ نبی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قتل حسین اصل بے مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کربلا کی سرزمین پر ہو گئی اور تمام یزیدی فوج حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پاک پر گھوڑوں کے ٹاپوں کو دوڑا دیتے ہیں، نواز رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقدس سراپا جسم پاک کربلا کی سرزمین پر بکھر جاتا ہے۔ شام ہو جاتی ہے، یزیدی فوجی اپنے اپنے خیموں کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن ایک ایسی شام یہ آتی ہے جو غم میں ڈوبی ہوئی شام ہوتی ہے، ایسی شام ہوتی ہے جو بالکل ماتمی شام ہوتی ہے۔ کربلا کی سرزمین پر یہ شام کیا آئی، ساری دنیا کے لوگوں کو غم و اندوہ میں ڈبو دیا۔ کربلا کی سرزمین کی شام کی تاریخ مورخ مرتب کرنے پر حیران رہ جاتا ہے کہ ایک ایسی شام تھی اور یہ کیسا المناک موقع تھا جب جگر گوشے رسول امام علی مقام اور آپ کے جملہ ساتھیوں کے جنازے کربلا کی ریت پر پڑے ہوئے تھے اور یہ ظالم آپس میں فتح کی خوشی منا رہے تھے۔
ایک طرف یہ سوچتے تھے کہ مختصر قافلہ امام حسین اور ان کے ماننے والوں کا تھا اور ہم سب اتنی بڑی جتھا میں تھے، اپنے اپنے مرداروں کو تو یہ ظالم لے گئے اور قبریں کھود کھود کر کے گاڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے اور آپ کے جملہ ساتھیوں کے جنازے یوں ہی ریت پر پڑے ہوئے ہیں۔ رات چلی جا رہی ہے گزرتی ہوئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادیاں سسک رہی ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے ہوئے، بخار کی شدت ہے، کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں، کبھی حضرت زینب کو آواز دیتے ہیں، کبھی ماں کو پکارتے ہیں اور کبھی کربلا کا ریگستان دیکھتے ہیں، جس ریگستان پر تمام شہیدوں کے جسموں کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں، آنسو تو ہیں نہیں، خشک ہو چکے ہیں، چہرہ مرجھایا ہوا ہے، ایک آہ کرب لیتے ہیں اور ایک ایسی آواز آپ کی بلند ہوتی ہے کہ زمین کانپنے لگتی ہے، آسمان ہلنے لگتا ہے، سفیدہ شہر نمودار ہونے والا ہے۔ حضرت امام زین العابدین کے شہزادے نے تیمم کیا، نماز ادا کی، حضرت زینب کو آواز دی، حضرت زینب نے اور دوسرے لوگوں کو آواز دیتی ہیں، بے ہوشی کا عالم ہے۔ پھر جیسے سارے لوگوں کی نگاہیں میدان کربلا کے اس ریت پر پڑتی ہیں، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، آہو فغاں بلند ہونے لگتا ہے۔ یزیدی فوج کے کچھ جوان آئے اور ان سید زادیوں کو گرفتار کیا۔ حضرت امام زین العابدین کے ہاتھ میں زنجیر ڈال دی گئی، اونٹوں پر کس کر کے ان سب کو کربلا کی سرزمین سے اب کوفہ کی طرف لے جانے کی تیاری کی جانے لگی۔ یہ مقدس اور مختصر قافلہ جب میدان کوفہ کی کربلا سے کوفہ کی طرف رواں دواں ہوتا ہے اور ان کی نگاہوں کے سامنے شہیدوں کے جسموں کے کٹے ہوئے ٹکڑے پڑتے ہیں تو ان کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، آہیں بلند ہو جاتی ہیں، چیخ نکل پڑتی ہے، آنکھوں کے تلے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین کا غم لے کر کے اور آپ کے ساتھیوں کا غم لے کر کے یہ سب آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، قافلہ رواں دواں چلا جا رہا ہے، کوفہ کی سرزمین کی طرف جاتا ہے۔ چند منزل چلنے کے بعد کوفہ کی آبادی آ جاتی ہے۔ کوفہ والوں کو جیسے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا لٹا پھٹا قافلہ آ رہا ہے، سارے کوفی اپنے مکانوں سے باہر نکل آتے ہیں، عورتیں نکل آتی ہیں، مرد نکل آتے ہیں، سب نکل کر کے آہوزاری کرنے لگتے ہیں اور رونے چلانے لگتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس سر کو لے کر کے آگے بڑھا جا رہا ہے۔ ایک صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ بے شک اصحاب کہف کا واقعہ اور پہاڑ والوں کا واقعہ بڑا تعجب خیز ہے کہ تب تک سر امام سے آواز آتی ہے، یا تالی القرآن عجبو قصتی من اصحاب الکہف قتلی و حملی۔ اے قرآن پڑھنے والے، اصحاب کہف سے میرا قصہ زیادہ تعجب میں ہے، جو مجھ کو قتل کیا گیا اور مجھ کو لے کر کے گھمایا جا رہا ہے۔ امام علی مقام کے سر اقدس سے یہ آواز آ رہی ہے، سن کر کے لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں یہی تو امام حسین کی جیت ہے اور یہی تو یزید کی شکست ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت دیکھنے والوں اور امام حسین کی زندگی کو سمجھنے والوں سمجھو، امام علی مقام نے تالیہ قرآن کو مخاطب کیا تھا اور مخاطب کر کے بتایا تھا، یہ قرآن پڑھنے والے میرا قتل کیا جانا اور قتل کر کے مجھے لے کر کے کوفہ کی گلیوں میں گھمایا جانا یہ زیادہ تعجب کا معاملہ ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو لے جا کر کے کوفہ کے دارالعمارت میں ابن زیاد کے پاس رکھا جاتا ہے۔ تمام کوفی قیدیوں کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، رونا دھونا شروع کرتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکارا، کوفیوں تمہیں رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوفہ کے نابکاروں تمہیں لوگوں نے ہمارے گھروں کو اجاڑا ہے،
तुम्ही लोगों ने नमाज रसूल पर तलवार चलाई है, तुम्ही लोगों ने मेहमान बना करके बुलाया था और तुम इस तरह से गद्दार और बेवफा निकले हो। तुमने अपने हाथों को इमाम हुसैन के खून से रंगीन कर लिया है। क़यामत के मैदान में तुम्हारे लिए सुरखरुई नहीं होगी। नादानों, तुम बिक करके यजीदी फौज के हाथ पर अपनी दुनिया बना करके अपने दीन को खराब कर डाले हो। तुम्हें इत्मीनान और सुकून नहीं मिलेगा। नादानों, अब रोने से क्या फायदा है? रो दो करके अगर तुम चाहते हो कि हमें खुश कर लो तो ये नामुमकिन है। आप कहां फातिमा की बेटी ज़ैनब को खुशी तुम दिला सकते हो, जबकि फातिमा की बेटी ज़ैनब के सामने ज़ैनब के भाई इमाम हुसैन की गर्दन काटी गई है। इमाम हुसैन के जिस्म पर घोड़े दौड़ाए गए हैं। एक कूफियों, तुमने सबसे पहले गद्दारी की थी कि इमाम के भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील और उनके दोनों शहजादों को शहीद किया था। ये तुम्हारी गद्दारी है कि नहीं? ये तुम्हारी बेवफाई है कि नहीं? दुनिया के लालची कुत्तों, अब रो करके क्या करोगे? तुम्हें कयामत तक रोना रहेगा। हमारे करीब से हट जाओ। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ऐसा खुतबा देती हैं कि ये सब के सब शर्मसार हो जाते हैं और शर्म और नदामत से अपनी निगाहों को झुका लेते हैं, इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं, अपने घरों में चले जाते हैं। तारीख बता रही है कि कूफा का कोई ऐसा घर नहीं था जो घर शहादत इमाम हुसैन के बाद मातम कदा न बन गया हो। कूफा का कोई ऐसा घर नहीं था जिस घर से आहो फुगां की आवाज न आ रही हो।